بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. کل بھی عرض کیا کہ زندگی انسان اور زندگی حیوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا. انسان ہے اپنے مقصد، اپنے ایم، اپنے بہت بڑے گول کی وجہ سے. اگر ہمارے اہداف مقاصد حیوانی ہوں تو سورہ جمعہ میں خدا نے کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. بعض لوگوں کی مثال اللہ کہتا ہے گدھوں کی طرح ہے. ہم ان دو آنکھوں سے انسان اسے کہتے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلے. اللہ کی نظر میں یہ انسانی شیپ تو ہے بٹ انسان وہ ہے جو خلقت کے مقصد کو پورا کرے. تبھی فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا قردۃ خاسئین. بعض لوگ بندروں کی صورت میں، بعض لوگ مکھیوں کی صورت میں، مختلف اینیملز کی صورت میں انسان کو اٹھایا جائے گا. کیونکہ مرنے کے بعد جو جسم انسان کو قیامت میں ملتا ہے وہ اس کے عمل کی بنیاد پہ ملتا ہے. اگر زندگی انسانی گزاری تو جسم انسانی ملے گا، اگر زندگی حیوانی گزاری تو اس کی شکل جو خدا اسے دے گا وہ اینیمل کی شکل ہوگی. کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید قیامت میں اللہ کی دربار میں کوئی کیلکولیٹر ہے جس سے خدا کاؤنٹ کرے گا کہ 5 نمازیں 10 روزے رکھے اتنی کار خیر کیا تو یہ اجر ہے. فرمان نہیں یعرف المجرمون بسیماہم. فرمایا قیامت کے دن اللہ مجرموں کو، اور مجرم کی پہچان اس کے چہرے سے ہوگی. بسیماہم، ان کا چہرہ بتائے گا یہ مجرم ہے، ان کا چہرہ بتائے گا یہ مومن ہے. یہ کہا کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے مومنوں کو دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. یہاں دعائے ندبہ اب پڑھتے ہیں کہ علی کے شیعہ علی منابر من نور. فرما قیامت میں شیعیان امیر المؤمنین نور کے ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے. تو یہ 60-70 سال کی زندگی انسان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں قیامت کے دن یہاں انسان بن کے رہوں گا تو وہاں انسان بن کے اٹھایا جاؤں گا. اب انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ ایک مشہور کتاب ہے ورلڈ گنیز بک، میں نے کئی پوائنٹس مجالس میں پڑھے ہیں. اب ورلڈ گنیز بک انسانی کمالات کو وہاں پہ لکھتی ہے. مثلا ایک پاکستانی تھا، اس کا ریکارڈ بنا انسانی کمالات، انسانی ریکارڈز. دنیا کے لیے کمال کچھ اور ہے، اہل بیت کے لیے کمال کچھ اور ہے. جسے دنیا عقل مند کہتی ہے اسے اہل بیت عقل مند نہیں کہتے، اور جسے اہل بیت عقل مند کہتے ہیں اسے دنیا بے وقوف کہتی ہے. کہ مالک اشتر نے کہا کہ مولا علی آپ کا دشمن جیتتا جا رہا ہے، مصر آپ سے لے لیا، جنگ صفین میں وہ معاملہ کیا کہ ساری جنگ ہاتھوں سے نکل گئی، مولا آپ کی حکومت عراق تک محدود ہو گئی ہے، اور مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت عقل مند ہے امیر شام. تو امام نے فرمایا کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا یہ مکر ہے، یہ عقل نہیں ہے. کوئی کسی کو ٹوپی کرائے اور سمجھے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، دراصل وہ خود کو ٹوپی کرا رہا ہے. جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے. مولا فرماتے یہ مکر ہے. اور یہ جملہ اردو میں اتنا مناسب نہیں ہے کہ مولا فرماتے اگر علی مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے زیادہ کوئی شاطر نہیں ہے. کہ یہ راستے علی کو بھی آتے ہیں، لیکن فرمایا کیونکہ علی صاحب عقل ہے، العقل ما عبد بالرحمن
حکم خدا ہے کہ عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی. یعنی عقل وہ طاقت، وہ پاور، وہ نور، وہ لائٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رائٹ پاتھ کیا ہے اور رونگ پاتھ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. ورنہ مکر کرنے پر اگر علی بھی آ جائے کہ ہمیں بھی آتا ہے مکر کرنا، لیکن اللہ نے پیدا اسی لیے نہیں کیا کہ انسان مکر کرے. اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کیا کرے؟ اپنی عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرے. اب یہ عقل ہے کیا کہ بار بار الفاظ کا تکرار، ریپیٹیشن اگر مجالس میں ہو. زندگی عاقلانہ، عاقلانہ زندگی وہ ہے جو انسان کی ابدی زندگی کو نورانی بنا دیتی ہے. تو عقل کا اگر سمپل ٹرانسلیشن کی جائے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، آگے جا کے آپ بھی سمجھا سکیں. دیکھیے عرب، آپ سعودی عرب جائیں، یو اے جائیں تو عرب کا لباس دیکھیں. عرب یہ تو لباس پہنتے ہیں، اس کے اوپر ایک کپڑا سر پہ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر عرق چین بولتے ہیں، ایک گول چیز جس کو بعض لوگ ٹائر بولتے ہیں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، گول رسی سر پہ رکھتے ہیں. اس کو عرب بولتے ہیں اقال. یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، یہ آج تک رکھ رہے ہیں. لیکن یہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا آپ ایسے سمجھیں کہ آج ہر مومن کے جیب میں گاڑی کی چابی ہے. تو یہ عربوں کی گاڑیوں کی چابی تھی، کیونکہ اس زمانے میں عربوں کی سواری تھا اونٹ، اور یہ کہیں پر بھی رکتے تھے تو اونٹ تاکہ بھاگ نہ جائے تو اونٹ جب بیٹھتا تھا اس کے گھٹنے میں یہ رسی جو تھی یہ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ اونٹ آگے بڑھے نہ. اور ہمیشہ یہ رسی ان کے سر پہ ہوتی تھی، اور جب واپسی آئے تو رسی اونٹ کے گھٹنے سے کھولی، پھر اونٹ پہ سوار ہوئے، پھر آگے بڑھ گئے. تو اسے کہتے تھے اقال. اقال کا مطلب ہے کسی چیز کو گرہ لگانا، گھٹنے کو باندھ دینا، کسی چیز کو روک لینا. اور اسی اقال کے لفظ سے نکلا ہے عقل. عقل کا ترجمہ اگر انگلش میں سمپل کر کے کریں تو بنتا ہے بریک. کسی چیز کو روکنے کا نام کیا ہے؟ عقل ہے. اب اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کیا جو انسان کی عقل کو نقصان دے، کیونکہ انسان ہے عقل کی وجہ سے. اور اگر کوئی چیز آپ کی عقل کو نقصان دیتی ہے تو شریعت نے اسے کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا. مثلا شراب نے اسلام حرام قرار دی. اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا شراب حرام کیوں ہے؟ انگور حلال، اس کا جوس جو شراب کی صورت میں نکلے حرام. کھجور حلال، اس کے شیپ اگر بدل جائے شراب پہ آ جائے تو حرام. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب آپ شراب پیتے ہو تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کی ختم ہو جاتی ہے وہ انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ بولیں کہ آپ مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھو لیکن گاڑی کے اندر بریک نہ ہو تو گاڑی کسی کام کی نہیں، آپ کا بھی نقصان کرے گی، اگلے بندے کا بھی نقصان کرے گی. تو ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کرے، انسان کے بریک کو زائل کرے. اب عقل کا پتہ کب لگتا ہے کہ میں نے بریک کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی؟ اب یہ شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ جتنی انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے اتنا انسان کا کنٹرول مضبوط ہوتا ہے. مثلا باپ ہے، سامنے بیٹا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. باپ نے اپنے جوان بیٹے کو تھپڑ مار دیا اور جیسے آپ نے اس کے چہرے پہ سلیپ کیا، اب ظاہر بچہ ہے، جوان ہے، 16-17 سال کی ایج ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ 4 لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی جائے، اس کو غصہ آ جائے گا. اب جب غصہ آئے گا تو یہ بدلہ لینا چاہے گا. جب بدلہ لینا چاہے گا، اگر عقل اس کی کام کر رہی ہوگی تو پھر قرآن کی آواز آئے گی وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ. اے انسان جب غصہ آئے تو یہ دیکھو غصہ کس پہ اتار رہے ہو. سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے ماں کھڑی ہے، سامنے بڑی بہن کھڑی ہے، سامنے کوئی مقدس شخصیت کھڑی ہے، تو یا انسان نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اب انسان کے وجود میں مختلف چیزیں ہیں. انسان کے وجود میں اینگر بھی ہے، ایموشن سے بھرا ہوا انسان. اب انسان کے وجود میں شہوت بھی ہے، انسان کے وجود میں بھوک بھی ہے، انسان کے وجود میں پیاس بھی ہے. یہ فلسفی آف روزہ کہ خدا نے کہا روزہ رکھو، اور روزے حالانکہ کھانا پینا حلال ہے. آپ نماز میں جب آتے ہو تو نماز میں سر کو لیفٹ اینڈ رائٹ کرنا حرام ہو جاتا ہے. نماز میں جب آپ آتے ہو تو نماز میں پینا حرام، نماز میں کھانا حرام. یہ 17 منٹس مجھے کون سی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بندے خدا اپنے بدن کو ایسے چلاؤ جیسے تمہارے خدا کو پسند ہے. یعنی اگر میں سورہ حمد کی جگہ پہ سورہ قل واللہ بھی پڑھنا شروع کر دوں تو میری نماز باطل ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا میں نے تو اللہ کا ذکر کیا، نماز باطل کیوں ہے؟ تو اللہ کہتا نہیں، میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ 17 منٹس تیری زبان وہ بولے جو تمہارا خدا چاہتا ہے، تیری آنکھیں وہاں پڑھیں جہاں تمہارا خدا چاہتا ہے، تیرا ماتھا وہاں جائے جہاں تمہارا خدا چاہتا ہے. تو اگر 17 منٹس تمہاری باڈی
اللہ کی مرضی سے چل سکتی ہے تو 24 آورز اللہ کی مرضی سے کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن جس انسان کے اندر کنٹرول ہی نہیں ہے، جس انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ کنٹرول، اسی کنٹرول کا نام تقویٰ ہے کہ مولانا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی جتنی عقل مضبوط ہوتی ہے اس انسان کا اتنا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے زبان سے کون سی بات کرنی ہے، آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کوئی کاؤ ہو، کوئی بھینس ہو، کوئی بکری ہو، آپ نے اپنے گھر میں رکھی اور گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی زمین پہ آپ نے گروس لگا دیا، گھاس لگا دی اور بکری کو رکھا کہ یہ گھاس کھائے۔ اچانک سے آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے جو آپ کا نیبر تھا، پڑوسی تھا، اس کی گھاس بھی لگی تھی۔ بکری کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو یہ سینس نہیں کہ میں نے مالک کی زمین سے کھانا ہے اور نیبر کی زمین سے نہیں کھانا۔ بکری چلی جائے گی، وہ مسجد کی زمین ہو، مندر کی زمین ہو، جہاں بھی گھاس ملے بکری کھانا شروع ہو جائے گی۔ یہاں فرق انسان اور فرق حیوان ہے۔ انسان کو یہ سینس ہے کہ میں نے کس کا کھانا ہے، کس کا نہیں کھانا، اپنا کھانا ہے، غیر کا نہیں کھانا، میں نے اپنے کو دیکھنا ہے، غیر کو نہیں دیکھنا۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ مکے کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادر، آج طاقتور کون؟ باڈی بلڈرز، بڑے بڑے ویٹ اٹھائیں، ڈمبلز اٹھائیں اور سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، کہ ہم نے 50 kg اٹھا لیا، ہم نے 100 kg اٹھا لیا، ہم نے 200 kg اٹھا لیا، لہٰذا ہم بہت زیادہ کیا بن گئے؟ طاقتور بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اتنا ہیوی ویٹ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے ایک نگاہ کی ان مشرکان مکہ کو اور پھر مسکرا کر فرمایا کہ محمد نے ان سے بڑا بزدل کسی کو نہیں پایا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو اتنا زیادہ وزن اٹھائیں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کسی باڈی بلڈنگ اس میں چلے جائیں، جم میں چلے جائیں، ایک بندہ مثلا 150 کا ویٹ اٹھا رہا ہے اور آپ شاید 30 کلو بھی نہ اٹھا سکو تو کہیں یا رسول اللہ یہ اتنے بزدل کیسے ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اس پتھر کا وزن کتنا ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہوگا کوئی 60 kg، 70 kg، 80 kg۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں اس کا ویٹ کتنا ہے؟ یہ جو آپ مجلس سنتے ہوئے آنکھ بند کرتے ہو کھولتے ہو، بعض کی بندی رہ جاتی ہیں، اس کا ویٹ کتنا ہے یا رسول اللہ؟ ان آنکھوں کی پلکوں کا رسول نے فرمایا ویٹ کتنا ہے؟ تو کہا اس کا تو کچھ بھی نہیں، 2 گرام 3 گرام 4 گرام، آنکھ جب ہم بند کرتے ہیں کھولتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا 4 گرام ویٹ، ایک طرف 80 kg، 90 kg، 60 kg کا، بتاؤ کتنا بزدل ہے وہ بندہ جو 80 کلو ویٹ یہاں اٹھا لیتا ہے لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھوں کے ویٹ کو برداشت نہیں کر پاتا۔ دین کہتے ہیں آنکھ بند کر دو لیکن اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اصل جو طاقت ہے، جو ول پاور ہے، وہ انسان کے عقل کا ول پاور ہے کہ میں نے کہاں پہ بریک لگانی ہے، کہاں پہ میں نے اسپیڈ لگانی ہے۔ جنگ احد میں علی نے کہاں بریک لگایا اور دوسروں نے کہاں اسپیڈ لگائی، کہ کہیں پہ بھاگنا بہتر، کہیں پہ رکنا بہتر۔ تو یہ انسان کی عقل اگر مضبوط ہو یہ اسے سکھاتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح شکم ہے، اب ہم ڈیلی بیسس پہ سفرے پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں شکم کی بیماریوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا ابھی پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ لیکن ہم ایک لقمہ منہ میں ہوتا ہے، دوسرا پیچھے سے زبردستی اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مولا نے سائنس بھی بتائی اور شکم کا کنٹرول بھی بتایا، یعنی 24 آورز اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری عقل کتنی مضبوط ہے۔ چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، مائیں جب بچوں کو کھانا کھلاتی، مولانا بیٹا بہت کمزور ہے، کہتے ہیں اماں پیٹ بھر گئے، لیکن اور زبردستی کہتی ہے نہیں کھاؤ کھاؤ تاکہ کیا ہو جاؤ؟ موٹے ہو جاؤ۔ تو بچپن سے ہم بچوں کے جو ول پاور ہے، جو عقل ہے، اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی عقل جتنی مضبوط ہوتی ہے اس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کمال انسان اہل بیت کی نگاہ میں، کمال انسان دنیا کی نگاہ میں، ورلڈ گینیز بک کی بات کر رہا تھا، ایک پاکستانی نے ریکارڈ بنایا، اس نے اپنے سر سے 1000 اخروٹ توڑے۔ واہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ، یہ کمال انسانی، اپنے سر سے 1000 اخروٹ توڑے اتنے سیکنڈ میں۔ تو کہا کہ ایک ریکارڈ بن گیا۔ ایک خاتون نے پتہ نہیں کتنے منٹس میں 26 برگر کھائے، کمال انسانی بنا۔ کسی نے اپنے سر پہ 360 مرتبہ وہ اسی طرح سر پہ گھومتا رہا،
کا اس نے بہت بڑا انسانی ریکارڈ بنا دیا ہے. اب یہاں پہ کمپیئر کریں, میں نے کہا اگر کسی نے 28 برگر کھا لیے, یہ کمال انسانی ہے, تو بھینس تو 50 کھا لے. یہ کمال انسانی ہے کہ کسی نے پتہ نہیں 100 کلو ویٹ اٹھا لیا, تو گدھا تو 200 کلو اٹھا لے. اگر یہ کمال انسانی ہے کہ انسان اتنا تیز دوڑا, تو گھوڑا تو ہم سے زیادہ تیز دوڑے. کوئی بولے مولانا کمال انسانی یہ ہے کہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. بھائی خوبصورت آنکھ کی نشانی کیا بڑی آنکھ ہو؟ تو میں نے کہا گدھے کی آنکھ انسان سے ہی بڑی ہے. کوئی یہ کہے کہ کمال انسانی یہ ہے کہ میرے بال مولانا بڑے سلکی ہیں, تو میں نے کہا گھوڑے کے بال تم سے زیادہ سلکی ہیں. کمال انسانی نہ رنگ ہے, نہ بدن ہے, نہ یہ کھانا ہے, نہ پینا ہے. کمال انسانی کیا ہے؟ تو کمال انسانی نہ زیادہ کھانا. تبھی خدا کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا, اے انسان میں نے تجھے ساری مخلوقات سے ضعیف بنایا. کہ ایک ڈینگی کا مچھر انسان کو کاٹ لے, انسان مر جاتا ہے. چھوٹا سا سانپ ہے اگر ڈس دے تو انسان مر جاتا ہے. نہ میں حیوانوں سے تیز دوڑ سکتا ہوں, نہ میں حیوان سے زیادہ کھا سکتا ہوں. اگر کوئی بولے رنگ گورا ہو تو یہ کمال ہے, تو کبوتر ہم سے زیادہ گورا رنگ رکھتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ زیادہ کھانا کمال ہے, تو اللہ کہتا ہے آؤ میں گدھا لے کر آتا ہوں, وہ تم سے زیادہ کھائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ زیادہ ویٹ اٹھانا کمال بشر ہے, تو اللہ کہے گا حیوان اس سے زیادہ تم سے آگے ہے. نہ کھانا نہ پینا. اگر کوئی کہے کہ شہوت کمال انسانی ہے, تو شہوت اللہ نے ہم سے زیادہ کس کے اندر رکھی ہے؟ حیوان کے اندر. اگر کوئی کہے کہ ازداد اولاد, کہ میرے پاس بچے بہت زیادہ ہیں, یہ کمال انسانی ہے, یہ تو بچے اللہ حیوان کو بھی بہت زیادہ دیتا ہے. کمال انسانی کیا ہے؟ ایسا کمال جس چیز کی وجہ سے خدا انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں, میں احسن الخالقین ہوں. اور یہ کہے کہ انسان وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا. یہ چاند, یہ پرند, یہ قندیل, شمس و قمر, یہ سب کچھ میں نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے. وہ کون سی طاقت ہے کہ انسان اتنے بڑے دریاؤں کو چیرتا ہوا اور کشتیاں بناتا ہے, ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاز بناتا ہے. پوری دنیا کو گویا انسان نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے. فرمایا وہ ایک ہی چیز ہے جس کا نام عقل ہے. میں نے کسی حیوان کو عقل نہیں دی, لیکن تجھے عقل دی ہے. اسی عقل کے ذریعے سے تو لائن اور شیر کو پنجرے میں اپنا غلام بنا دیتا ہے. اسی عقل کے ذریعے سے تو درختوں کو کاٹ کے کشتیاں بناتا ہے. اسی عقل کے ذریعے سے تو لوہے کو نکال کے جہاز بنا دیتا ہے. یہی عقل ہے جس کی مضبوطی سے تو دنیا کا حاکم بنا دیتا ہے. لیکن وہی خدا کہتا ہے انسان میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا, لیکن میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. یہ قندیل, شمس و قمر تیرے لیے بنے, یہ دنیا کے کھانے, یہ نعمتیں, یہ سب کچھ تیرے لیے بنا. لیکن اس پوری کائنات میں اگر کسی کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے, تو انسان وہ تو ہے جس کا وجود خدا نے اپنے لیے بنایا ہے. اب یہ بتائیے کائنات کا سب سے بڑا وجود کون ہے؟ انسان ہے. اب اتنا طاقتور وجود اللہ نے انسان کو دیا. اب اگر اس وجود کو انسان ضائع کرے گا, اپنی انرجی کو غلط چیزوں پہ لگائے گا, تو اس کی سزا بھی خدا انسان کو زیادہ دیتا ہے. تو اب آئیے, مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقول کو کیا کرے؟ مضبوط کرے. جتنی عقل انسان کی مضبوط ہوگی اتنا عمل انسان کا بلند ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا اللہ 7 ایئرز تک فرمایا تمہاری اولاد کنگ ہے, بادشاہ ہے. 7 to 14 فرمایا تمہارا غلام ہے. 14 to 20 فرمایا تمہارا وزیر ہے, ایڈوائزر ہے. کیوں کہا کہ ٹل 7 یہ کنگ ہے؟ مطلب اس کو جب پالو تو ایک بادشاہ کی طرح پالو. کیونکہ 7 سال تک بچے میں عقل نہیں ہوتی, یہ لرننگ کی ایج میں ہوتا ہے, یہ چیزوں کو دیکھتا ہے, بانپتا ہے. اسے آزادی دو 7 ایئرز تک, 6 ایئرز تک. کیونکہ اگر 7 سال تک اس پہ سختی کرو گے تو یہ چیزوں کو پرکھنا چھوڑ دے گا. بچہ ایک بار پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے, آپ بولو گے یہ چڑیا ہے. دوبارہ پوچھے گا باپ سے یہ کیا ہے, بولے گا یہ چڑیا ہے. تیسری بار پوچھے گا
تو باپ کو تو غصہ آ جائے گا، لیکن ماں سے 100 بار بھی پوچھے، ماں بار بار بچے کو جواب دیتی رہتی ہے۔ فرمایا مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے، یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ مرد چاہو جلال، غیرت، غصہ مرد میں زیادہ، عورت مظہر جمال پروردگار عالم۔ تبھی تربیت کی ذمہ داری خدا نے کس کو دی؟ عورت کو دی۔ مرد کی ذمہ داری رکھی یہ فائنینشیل چیزوں کو مضبوط کرے گا، عورت کی ذمہ داری یہ نسلوں کو کیا کرے گی؟ تربیت کرے گی۔ علماء فرماتے اگر عباس بنے، یہ کمال ام المنین کا تھا۔ یہ ماؤں کی گودوں کا اثر ہے جس کی وجہ سے عباس بنے۔ ہر چیز اہل بیت نے بتائی ہے۔ کبھی آپ دین کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہاں تک بتایا کہ جب سفرے پہ بیٹھو تو کھانا کیسے کھاؤ، بستر پہ جاؤ تو کروٹ کس طرف رکھنی ہے، واش روم جاؤ تو پہلا قدم کیسے رکھنا ہے، بات کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے۔ مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی اس طرح سے گزرے جس طرح پروردگار عالم چاہتے ہیں۔ ہر چیز کی لرننگ پروردگار عالم نے دی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک ہم اپنی عقول کو مضبوط نہیں کریں گے۔ فرمایا جسم کی غذا یہ کھانا پینا، عقل کی غذا علم ہے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، لیکن اسلام میں علم حاصل کرنے کی کوئی ایج اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ تو فرمایا جب تک انسان زندہ ہے علم حاصل کرتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں؟ 10 منٹس ہم نالج کو دیتے ہیں، 10 منٹ ہم علم کو دیتے ہیں۔ سب سے بڑی قیمت، سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ نالج ہے اور علم ہے۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا دعا کریے میں امیر بن جاؤں۔ امام نے فرمایا یہ بتا، یہ لوگ دیکھ رہے ہو، دیکھنے سے پتا چلتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا یہ بتا، اگر امیر بن جاؤ گے تو تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ مثلا 2 بازو ہیں اور امیر بننے کے بعد 4 ہو جائیں، 2 آنکھیں ہیں اور امیر بننے کے بعد 4 ہو جائیں؟ کہ نہیں مولا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا پھر علی سے وہ مانگ جس سے تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہو۔ ہاں؟ ایسی چیز کیوں مانگتا ہے کہ جس سے تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہو۔ آغا قراتی بہت پیارا جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے لوگ جاتے ہیں کربلا، مولا حسین کی زری کو پکڑتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں امام حسین سے مانگتے ہیں کہ وہ چیزیں تو ان کو دنیا والے بھی دے دیں۔ کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی بیوی مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی جاب کے پیچھے۔ تو کہا کہ حسین سے وہ مانگو جو دنیا والے تجھے نہ دے سکیں۔ گاڑی تو دنیا کوئی امیر بھی دے دے گا، گھر تو کوئی آپ کو لے کر بھی دے سکتا ہے، حسین سے وہ مانگ جو تجھے دنیا والے نہ دے سکیں۔ تو کسی نے کہا قراتی پھر ہم یہ گھر گاڑی چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں امام حسین عطا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کبھی کبھی بچے والدین سے کھلونوں پہ ضد کرتے ہیں تو والدین ان کو لے کر دے دیتے ہیں، تو کھلونے سمجھ کے امام حسین عطا کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر مولا حسین سے کیا مانگے؟ کہا وہ مانگو جو دنیا والے نہیں دے سکتے۔ کہا کیا مانگے؟ کہا حسین سے خدا مانگو۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کو اللہ کی معرفت نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا جب مصلی عبادت پر جاؤ تو اللہ سے حسین مانگو، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے حسین نہیں دے سکتی۔ حسین سے خدا مانگو اور خدا سے حسین ابن علی مانگو۔ تو جس انسان کی عقل جتنی بلند ہے وہ انسان وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ کے دروازے سے اور مصلی سے۔ میں سمے تمار کیا مانگ رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کیا مانگ رہے ہیں؟ امام حسین شب عاشور کیا مانگ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری زندگیاں عاقلانہ زندگی نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایران میں پڑھتے تھے، حقیقت بھی ہے تھوڑا سا لطیفہ بھی ہے۔ فرماتے مولانا جب قم میں 25-30 سال پڑھنے کے بعد ہم پاکستان کے پنجاب گئے، وہاں ایک شہر ہے بکھر، کہتے وہاں گئے، چھوٹی موٹی مسجد تھی، وہاں پہ پیش امام لگ گئے۔ اب کہہ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہم انتظار میں تھے کہ لوگ آئیں گے اور ہم سے آ کے شرعی مسئلے پوچھیں گے، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ۔ لیکن کہہ رہے مولانا 95% جو لوگ آتے تھے یہ مسائل ہم سے نہیں پوچھتے تھے، اکثر خواتین آتی تھی اور مسئلہ کیا تھا کہ مولانا گھر میں یہ مسئلہ ہے، کوئی تعویذ، مولانا میاں کا یہ مسئلہ ہے، کوئی ایسا تعویذ، فلاں کے ساتھ جھگڑا ہے، کوئی تعویذ۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ علم تو ہمیں کسی نے قم میں پڑھایا ہی نہیں،
اور لوگوں کو جو چاہیے وہ یہی تعویذ والے مسئلے چاہیے. تو کہتے یہ گھر کے جھگڑے مجھے بتاتی, میں اسے 4 فرامین سناتا, نصیحت کی باتیں سناتا. تو کہتی آپ کیسے مولوی ہو, کہاں پڑھ کے آئے ہو, یہاں اتنے لوگ ہیں ایسے ایسے تعویذ, اور ہم نے کہا قم سے کوئی بہت بڑا مولانا آ رہا ہے تو اس کا تو تعویذ ایسا ہوگا کہ فوراً ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. کہہ رہے مولانا آپ دیکھوں نہ کوئی لفٹ کرا رہا ہے نہ کوئی مسجد میں آ رہا ہے, اور مشہور ہو گیا کہ اس مولوی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, مطلب نماز کا نہیں, روزے کا نہیں, حج کا نہیں, زکوٰۃ کا نہیں. سارے مسئلے کہہ رہے ہیں تعویذ پہ شروع ہوتے تھے اور تعویذ پہ ختم ہو جاتے تھے. تو ہمیشہ کہتا ہوں کچھ مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں, کچھ مولانا ہمیشہ پریشان رہتے. تعویذ والا مولوی ہمیشہ خوش رہتا ہے. شارٹ کٹس ہیں دین اسلام کے, کیونکہ عمل ہم نے نہیں کرنا, ہم نے ہمیشہ کس کے پیچھے جانا ہے, شارٹ کٹ کے پیچھے جانا ہے. اب کہہ رہے ایک خاتون ڈیلی آتی تھی اور ان کا مسئلہ تھا اپنی ساسو ماں سے. کہتے مولانا صبح سے اٹھتی ہوں شام تک گھر میں لڑائیاں چک چک ہوتی رہتی ہے, اور مجھے برا بلا کہنا شروع کرتی ہیں, اور ظاہر ہے گھر میں لڑائی ہوتی ہے. تو کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ آج کے بعد یہ مجھے کچھ بھی نہ بولیں, تاکہ گھر میں کیا آ جائے, سکون آ جائے. تو کہتے میں نے چھٹے امام کا فرمان پڑھا, کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان لوگوں کی عقل ہے. تو میں نے اس تعویذ کو پیغام دیا, میں نے کہا آ جاؤ آج ایسا تعویذ دیتا ہوں جو تمہیں کسی بھی مولوی صاحب نے نہیں دیا ہوگا. کہتے خوشی خوشی آ گئی. میں نے ایک کاغذ اسے دیا. اب پوچھنے لگی کہ مولانا اس کاغذ کا کیا کرنا ہے. کسی پتھر کے نیچے رکھنا ہے, پنکھے کے ساتھ باندھنا ہے, تیل میں ڈبو کے جلانا ہے, دریا میں پھینکنا ہے. تو گویا اس نے پوری پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, سارے طریقے اس کو پتا تھے. میں نے کہا کیونکہ میں مولوی بڑا ہوں تو تمہیں تعویذ کا طریقہ بھی نیا بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو. کہ مولانا کیا کرنا ہے, کہ دیکھو جب ساسو ماں لڑائی شروع کرے نا, گھر کے اندر جیسے جھگڑا شروع ہو جائے, تو کیا کرنا, تعویذ کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھنا, جتنا وہ تمہیں برا بلا کہے تم اتنا اسے دباتے رہنا. کہتی لے کر چلی گئی. کہتے مولانا اتنے دن رہا, کسی نے کوئی خدمت نہیں کی. 3-4 دن کے بعد یہی خاتون آئی لسی لے کر, چاول کی روٹی لے کر, ساگ لے کر, مکھن لے کر. میں نے کہا آج اتنی خدمت. کہہ رہی میں نے اتنے تعویذ چلائے لیکن کسی میں کوئی بھی اثر نہیں تھا. یہ جو آپ نے تعویذ دیا ہے اس میں بہت بڑا اثر تھا. تو میں نے کہا کہ تعویذ ہے. کہتی ہاں وہ میں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے, جب لڑائی شروع ہوتی ہے میں تعویذ کو دانتوں کے نیچے دے کے دباتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا بلا ذرا تعویذ کھولو تو صحیح, اس میں کیا لکھا ہے. میں نے کہتے اس خاتون نے جیسے تعویذ کھولا کچھ بھی نہیں, سفید کاغذ. وہ اور غصہ ہو گئی, مولوی صاحب آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ کیا, مجھے سفید کاغذ دے دیا اور یہ کوئی تعویذ نہیں تھا. اس نے کہا یہی تو میرا کمال ہے کہ میں نے کچھ لکھا نہیں لیکن اس میں اثر اتنا ہے. یہی تو بہت بڑے تعویذ لکھنے والے کا کمال ہے, وہ کچھ لکھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے. آج میں نے کچھ بھی نہیں لکھا لیکن تمہارے گھر میں جھگڑا ختم ہو گیا. کہ مولوی صاحب آپ نے میرا مذاق اڑایا. میں نے کہا یہ کاغذ مجھے دو. اور میں نے کہا اے خاتون یہ کاغذ کا اثر نہیں, یہ علی کے فرمان کا اثر تھا. اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی تو کبھی بھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. کیا مطلب امیر المومنین کا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جب بھی لڑائی ہو تو بہترین کام یہ ہے کہ بندہ کیا اختیار کرے, خاموشی اختیار کرے. کیونکہ لڑائی کی مثال فٹ بال کی بال کی طرح ہے. آپ جتنا تیز دیوار پہ مارو گے اتنا تیز ریٹن ہو کے واپس آئے گا. مولا فرماتے ہیں بہترین کام جب انسان کو غصہ آئے, لڑائی آئے, گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو, کیا کر دے, فوراً خاموشی اختیار کر دے. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تم ایک سناتی تھی, تمہاری ساس تمہیں 2 سناتی تھی, پھر تم ریٹن میں 4 سناتی تھی, جھگڑا کہیں رکنے والا نہیں تھا. لیکن اب تمہاری ساس بھی سوچتی ہوگی یہ میری بہو کب سے اتنی نیک ہو گئی, میں سنائے جا رہی ہوں لیکن یہ دانتوں کو دبائے جا رہی ہے. اب جب ریٹن جواب نہیں آئے گا تو لڑائی کہاں کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے میں نے کہاں پہ کون سا لفظ ادا کرنا ہے, کہاں پہ کون سا لفظ ادا نہیں کرنا. تو جب تک انسان کا ول پاور مضبوط نہ ہو تب تک انسان مومن نہیں بن سکتا. کسی نے کہا مولانا میرا فلاں دوست ہے, اس نے 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. مولانا 20 سال سے کسی غلط جگہ پہ نہیں گیا, 20 سال سے اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو ہم نے کہا بھائی کتنا بڑا نیک آدمی ہے, 20 سال سے. بعد میں پتا چلا 20 سال سے وہ جیل کے اندر تھا. ہاں بھائی یہ کوئی کمال تھوڑی ہے.
کہ آپ کو گناہ کا موقع نہ ملے اور آپ بولو کہ میں بہت بڑا متقی ہوں. متقی وہ ہے جسے گناہ کا موقع ملے اور گناہ نہ کرے, اتنا اس کا ارادہ مضبوط ہو. آج سب سے بڑا امتحان انسان کا ہے. گھر میں بیٹھتے ہو, ہاتھ میں موبائل ہے, کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی. یہ تمیز اگر ہماری نسلوں میں آ جائے, اگر ہم اس ارادے کو مضبوط کر دیں کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ, مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. پہاڑ کیوں کہا؟ فرمایا بعض لوگوں کا ایمان کر رعا مچھر کی طرح ہے, جہاں کی ہوا لگی وہیں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن مومن ہر رنگ میں ہر ہوا میں کبھی اپنے وجود اور ایمان کو خراب نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جب تک ہم اپنے کانسیپٹس کو صحیح نہیں کریں گے, بارہا کہا کہ مومن موت کا عاشق ہوتا ہے. مومن موت سے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے؟ ہاں؟ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے. ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ کے دو طرف ہیں, یہ تلوا ہے, یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے. اگر یہاں پہ کوئی ٹیپ سولوشن لگائے اور تیز کھینچے کوئی تکلیف ہوگی نہیں, لیکن اگر ہاتھ کے پچھلے حصے پہ ٹیپ سولوشن لگائے اور اس کو کھینچے تو کیا ہوگی؟ کیوں ہوگی تکلیف؟ کیونکہ یہاں بال ہیں, یہاں بال نہیں ہے. تو یہاں جب کھینچو گے تو بال اس کے ساتھ کھینچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے, سکرات کا وقت آتا ہے, تو بعض لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی, روح نکلتے وقت بڑے سکون سے. فرمایا مومن کے لیے ایسے جیسے گلاب کا پھول اسے سکھایا جائے, روح بدن سے نکل جاتی. بعض لوگوں کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے پچھلے ہاتھ کے تلوے پہ ٹیپسولیشن لگ گئے ہوں. فرمایا اگر اس نے اپنے سارے محبوب دنیا میں بنائے, جب ان محبوبوں سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. پوری محنت کر کے ایک بہت بڑا گھر بنایا, پہلے دن گھر میں انٹر ہوا, اٹیک ہوا, بندہ مر گیا. اب جب دنیا سے جاتا ہے تو ساری محنت کیونکہ یہاں کی ہے, جب اس سے جدا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اسے تکلیف ہوتی ہے. بے تحاشا جب اپنے اطراف میں چیزوں سے محبت کرتا ہے, اب جب ان محبتوں سے جدا ہوتا ہے تو اس انسان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں سب ختم, سب چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا ساتھ لے کر جا رہا ہوں, تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. لیکن فرمایا وہ خوشی خوشی جاتا ہے جس نے سارے محبوب یہاں نہیں وہاں بنائے. کہ فرمایا من یمت یرنی, جو بھی دنیا سے جائے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. اب جس کا محبوب علی ابن ابی طالب ہے, جس کا محبوب خداوند متعال ہے, یہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں, یہ عاشقوں کی طرح آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کا معشوق اور محبوب کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے. کتنے فضائل امیر المؤمنین کو ملے, حسنین کے بابا بنے, سیدہ سے شادی ہوئی, باب مدینۃ العلم بنے, کبھی علی نے نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوا. لیکن شب 19 جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا. تو اہل بیت کے لیے کامیابی اپنے معشوق اور محبوب سے ملنے کا نام ہے. ایک ریزن جو میں نے لوگوں میں دیکھا, جو اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل کل میں آؤں گا. ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا پوری 60-70 سال زندگی اس بدن کے ساتھ گزرتی ہے. اب یہ کمرہ بہت بڑا ہے, آپ بڑے سکون سے سانس لے رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی اگر آپ ایک لفٹ میں سوار ہو, لفٹ بند ہو جائے تو آپ کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. روشنی آپ کو اچھی لگتی ہے, اگر اندھیرا ہو جائے, اندھیرے سے انسان بہت گھبراتا ہے. اب انسان جب اپنے مرحومین کو قبر میں اتارتا ہے تو فزیکل کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدن ایک چھوٹی سی جگہ میں جا رہا ہے, اندھیرا ہے, وہاں پہ بچھو ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, اور پھر اس قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے, یہ صرف دیکھ نہیں رہا, یہ ایک امیجنیشن کے ساتھ دیکھ رہا ہے. امیجن یہ کر رہا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی قبر کے اندر اتارا جائے گا. اب جب اتارا جائے گا تو میں سانس کیسے لوں گا؟ کوئی نہیں, اکیلا ہوں گا, تنہائی کسی کو پسند نہیں, روشنی نہیں, تو اس کے اندر ایک خوف آتا ہے. اسی خوف کے مارے یہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ایک ڈپریشن میں جاتا ہے, کہ اسی قبر میں اتارا جائے گا, میری سانس گھٹے گی, میرا دم گھٹے گا, زندگی کیسے ہوگی. اور پھر مولانا نے اتنی حدیثیں سنائیں, فشار قبر ہوگا, بچھو آئیں گے اور آگ ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور اس کے خوف میں کیا ہو جاتا ہے
اضافہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیے، قبر جب ہم بولتے ہیں اور عذاب قبر جب بولتے ہیں، اس سے مراد یہ مٹی والی قبر نہیں ہے. کیونکہ اگر اسی مٹی والی قبر میں عذاب ہونا ہوتا، بدن کو، پسلیوں کو ایک کر دینا ہوتا، تو پھر ہندو سارے بچ گئے بھائی. ہندوؤں نے باڈی کو جلا دیا، اب ہندوؤں کی تو کوئی قبر ہے ہی نہیں، تو پھر منکر و نکیر کہاں پہ آئیں گے؟ فشار قبر کہاں پہ ہوگا؟ یا وہ لوگ جو دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ جو دریاؤں کے جہازوں کے انسیڈنٹ میں جہاز کریش کر گیا، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ جو بم بلاسٹ میں مر گئے، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ تو ہندو تو پھر بڑے اسمارٹ اور چالاک نکلے، انہوں نے کہا اتنا مسلمانوں نے عذاب بتا دیا، ہم تو منکر و نکیر سے بھی بھاگ نکلیں گے، اور مردے کو جلا دو، ایک ہی بار تکلیف دو، اور اس کے بعد کہانی ختم. قبر سے مراد یہ مٹی والی قبر نہیں ہے. اس مٹی والی قبر میں صرف بدن کو رکھا جاتا ہے. اس کا بھی ریزن ہے. مسلمان جلاتا کیوں نہیں؟ دریا میں کیوں نہیں پھینکتا؟ پہاڑیوں پہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ اپنے مردوں کو مٹی کے اندر کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ یہ اسلام دین لاجک ہے. اللہ کہتا ہے امانت جہاں سے لی ہے اس امانت کو وہیں کیا کرو؟ پلٹاؤ. باڈی کس چیز سے بنی ہے؟ مٹی سے بنی ہے. نطفے سے مضغہ بنا، علقہ بنا، چھوٹا سا بدن بنا، پھر آپ نے پوری زندگی گرو کیا، کبھی گوشت کھایا، کبھی سبزی کھائی، کبھی پانی پیا. یہ جو سبزی کھا رہے ہو کہاں سے نکلی؟ زمین سے نکلی. یہ جو بکری وکری کھا رہے ہو اس نے کیا کھایا تھا؟ گھاس کھائی تھی. جو پروسیجر دیکھو گے تو انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو چیز جہاں بنی ہے اسے وہاں واپس کر دو، اسے دفنا دو. کیونکہ ہم آگ سے نہیں بنے. اگر آگ سے بنے ہوتے تو شاید خدا کہتا ہے اس بدن کو آگ کے حوالے کرو. کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں دفنایا جاتا ہے. دوسرا ریزن دفنانے کا یہ ہے، اور جلدی دفنانے کا، کیونکہ بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، مومن مومن سے محبت کرتا ہے. کہا جلدی دفناؤ تاکہ یہ محبت کراہت میں نہ بدل جائے. جنازہ 3 دن اگر گھر میں رہے گا ایسی بدبو ہو جائے گی کہ اس سگے رشتے سے انسان کو کیا ہونے لگے گی؟ کراہت ہونے لگے گی. تو کہا کہ محبت باقی رکھو، جتنا جلدی ہو سکے اسے کیا کر دو؟ دفنا دو. جب تک باڈی نارمل ہے اسے انسان کیا کر دے؟ دفنا دے. تو دفنانے کا جو فلسفی ہے وہ صرف یہ ہے کہ امانت کو زمین کی طرف واپس پلٹا دیا جائے. اس کے بعد تاکہ بدن خراب بھی نہ ہو یا زمین کی طرف پلٹا دیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جو روح ہے وہ کب تک اس باڈی کے ساتھ رہتی ہے؟ روح تب تک رہتی ہے جب تک اسے دفنایا نہیں جاتا. یہاں آپ نے قبر کا دروازہ بند کیا، یہاں روح پلٹ کے چلی جائے گی. اب سوال ہے کہ روایات میں جو اتنا بولا گیا قبر میں عذاب ہوگا، منکر و نکیر آئیں گے، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، قبر بڑی ہو جائے گی اور آگ آئے گی، اگر فزیکل آپ کیمرہ بھی رکھیں ایسا کچھ قبر میں ہوتا نہیں ہے. قبر سے مراد عالم برزخ ہے. انسان چاہے جہاز میں مرے، چاہے پانی میں ڈوب کے مرے، چاہے لاکھ ہندو جسموں کو جلا دیں، سب کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ عالم برزخ میں جاتی ہیں. عالم برزخ ہی ہمارا کیا ہے؟ قبر ہے. وہاں پہ نعمت دیکھنی ہے عالم برزخ میں. جو کچھ انسان دیکھے گا وہ عالم برزخ میں دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ موت کے خوف کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہم بالکل موت سے نہ ڈریں. تو فرمایا موت کا خوف تب ختم ہوتا ہے جب انسان مقام یقین تک پہنچے. سوال کروں، علم میں اور یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ سب کو ایک چیز کا علم ہے لیکن یقین نہیں ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے علم ہے قیامت ہے، پر قیامت پر یقین نہیں ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں، ربط مصیبت، وقت بہت ہو گیا. مثلا آپ سب کو یقین ہے یا علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا؟ اگر میں آپ کو بولوں کہ اگر کوئی مر جائے تو اٹھ کے آپ کو مار سکتا ہے، ایسا ہے؟ جو آدمی مر جاتا ہے وہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پہ کوئی مومن مر جائے اور ہم آپ کو بولیں کہ اس کا جنازہ سینٹر کے اندر رکھتے ہیں، سارے چلے جائیں، آپ اکیلے اس کے ساتھ پوری رات رہو اور قرآن پڑھو، کتنے لوگ رہیں گے؟ ابھی آپ نے بولا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہول نائٹ ایک جگہ پہ گزارے. اس کا مطلب مجھے علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، بٹ مجھے یقین اور بلیو نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاید کہیں پہ رات کو اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. اب جب زندہ تھا اس نے نقصان نہیں دیا تو مرنے کے بعد مجھے کیا نقصان دے گا؟
بٹ یہ خوف اور وہم. ایک ایران کا ڈرائیور تھا, کہتے ہیں برف کے موسم میں, کہتے ہیں مولانا سردی کا موسم تھا, ہم گاڑی روکتے تھے, بڑے بڑے ٹرک چلاتا تھا. کہتا ہے صبح کوئی 3-4 ہوئے, ایک مسجد تھی, میں وہاں پہ روکا, میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں, 2-3 گھنٹے سو کے پھر ناشتہ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہوں. کہتے ہیں مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی نہیں. جب مسجد کے اندر گیا, شدید سردی, مسجد کے اندر کمبل کے اندر ایک آدمی سو رہا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا مسجد کا مؤذن ہوگا, میں بھی اس کے ساتھ اسی کمبل کے اندر, میں نے اسے اٹھایا نہیں, اسی کمبل کے اندر میں اس کے ساتھ سو گیا. کہتا یہاں تک ہلکی ہلکی صبح ہوئی, میں اٹھا, میں نے کہا ابھی تک سو رہا ہے, اٹھا ہی نہیں. کہتا میں نے کہا میں وضو کرتا ہوں, میں نے وضو کیا, اتنے میں دیکھا سارے گاؤں والے ہاتھ میں لالٹین اور آگ ہے, وہ آ رہے ہیں. کہتا میں نے مسجد کا دروازہ کھولا, وہ سب مجھے دیکھ کے الفرار, سارے کے سارے بھاگ گئے. کہتا میں پریشان, کوئی جن دیکھا ہے انہوں نے, یہ مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں. کہتا پھر میں نے آوازیں دی, بھائی ادھر آؤ, میں ڈرائیور ہوں, کہاں جا رہے ہو. پھر 1 آیا, 2 آئے, 3 آئے, سارے آ کے ملے. کہا بھائی آپ خیریت سے ہو, کہاں, بھائی کیوں بھاگے. تو کہہ رہے مولانا ابھی تک مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی کل رات مسجد کا مؤذن مر گیا, سردی بہت تھی, ہم نے دفنایا نہیں, ہم نے اسے مسجد میں ہی رکھ دیا. ہم نے کہا کل آئیں گے, اسے غسل دیں گے, کفن دیں گے. کہ کون سا مؤذن, کون بندہ مر گیا. کہ یہی جو جنازہ پڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے پوری رات میں ایک مردے کے ساتھ ایک ہی کمبل میں سویا رہا. کہہ رہا جب تک پتا نہیں تھا تو کوئی ڈر اور فیئر نہیں تھا. کہ مولانا جیسے پتا چلا میں 1 مہینہ رات کو سو نہیں پایا. اب مردے سے کیا خوف کرنا, لیکن کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. اب منزل یقین پہ انسان کب پہنچے گا. آپ کے اسی شہر میں, اسی موزمبک میں, آپ کی اسی جماعت میں کوئی بندہ ہوگا جو مردے سے نہیں ڈرتا. وہ کون ہے؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا, جسے آپ بولتے ہو غسال. وہ کیوں نہیں ڈرتا؟ قبرستان میں جو قبر کھودتا ہے اسے رات کے 3 بجے بھی بولو قبر کھودو, وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس نے اتنی بار مردوں کو دھویا ہے. اسے کہتے ہیں ریپیٹیشن. وہ منزل یقین پہ پہنچا کہ کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے. ابھی اللہ کی آواز آتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی اللہ کی عبادت کرتا کہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے. تو ہر مومن کو کسی نہ کسی مومن کو غسل دینا چاہیے, کسی نہ کسی مومن کا جنازہ قبر میں اتارنا چاہیے, تاکہ ہم منزل یقین پہ پہنچیں کہ کوئی مردہ ہمیں نقصان نہیں دیتا. اور مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے وہ عالم برزخ میں ہونا ہے. اس قبر میں صرف انسان کا بدن جاتا ہے. اور جو انسان اپنی زندگی کے اعمال سے مطمئن ہو وہ کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے. آؤ کربلا کے میدان میں, کہ امام حسین نے کہا میں نے سب سے بیعت اٹھا لی ہے, جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. کہنے لگے مولا اگر 70 مرتبہ ہمیں مارا جائے, مارنے کے بعد جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, اس کے بعد ہمیں جلایا جائے, جلانے کے بعد راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے, فرمایا مولا پھر بھی اگر پیدا کریں گے ہم اپنی جانوں کو آپ کے وجود پہ کیا کریں گے؟ قربان کریں گے. جب عشق حقیقت سے ہو جائے تو انسان کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور اس عظیم شخصیت کو سلام کریں جس کی وجود کی برکت میں آج ہمارا دین بھی بچا ہوا ہے, ایمان بھی بچا ہوا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی وعلی
علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا مولا کیا شمر کی اپنی کوئی بچی نہیں تھی؟ امام نے فرمایا نہیں صاحب اولاد تھا. فرمایا مولا جس کی بچیاں ہو وہ کبھی بچیوں کو تماچے نہیں مارتا. امام نے فرمایا لئی کی دشمنی سکینہ سے نہیں تھی. اگر کوئی تجھے زیادہ تکلیف دینا چاہے وہ تجھے نہیں مارے گا، وہ تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا. کہاں جب میرا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا. جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ لئی سکینہ کو تماچے مارتا تھا. کریموں کا گھرانہ ہے، غیروں کے بچوں سے اتنی محبت کی، اللہ جانے اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. بی بی زینب اکثر ایک جملہ کہتی تھی، فرماتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں، زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا. زینب کو دکھ اس بات کا ہے کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا. میں کہوں بی بی اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کہاں زینب کہاں شرابی کا دربار. ایک چھوٹی بچی تھی، اس امام حسین یتیمہ کو گھر لے کر آئے، ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. جب اس بچی کی جوانی ہوئی امام حسین نے اس کی شادی شام میں کرا دی. ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے. مولا جب جب آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا کو کہنا کب میرے گھر آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، میں تیرے مولا کی بڑی دعوت کروں گا. امام نے فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن شیریں تو پہچان نہ سکو گے. یہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن فرمایا شیریں میری وصیت یاد کرنا. جی میرے مولا جان آپ پہ قربان. فرمایا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، شیریں قیدیوں کا خاص خیال رکھنا.
شیرین اپنے وطن واپس چلے گئے، علی کی بیٹیاں لٹ گئے، قیدی بن کے شام کے بازار میں آئے۔ شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی گالوں پہ پڑ گئے، وہ زخمی رخساروں پہ پڑ گئے۔ روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا، شیرین کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤ۔ او شیرین میری زندگی گزر گئی، کبھی میں نے 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیرین نے کہا میرے مولا کی وصیت، قیدیوں کو جلدی گھر لے کر آؤ۔ اب قیامت کا منظر تھا، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، جسے زینب نے قرآن پڑھایا تھا، جب سیدہ شیرین کے گھر میں آئے، شیرین کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی۔ شیرین نے جلدی جلدی سے سفرے لگایا، پانی رکھا، کہتی ہے قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، ابھی میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ کہتی ہے قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے نہیں روکوں گی۔ عزادارو یا قیدی بی بی اٹھی، بڑا درد بھرا پہن کیا، رو کے کہنے لگے اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ یا شیرین اپنی جگہ سے اٹھی، اے قیدی بی بی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کر دے۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے۔ کہتی ہے نہیں قیدی بیویوں میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتے، لیکن یہ نام نہ لو، میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ ایک مرتبہ اور قیدی بیوی اٹھے، رو کے کہنے لگی اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرین کا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ قیدی بیویاں پھر خاموش ہو گئی۔ کہتی ہے قیدی بیویوں اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، رو کے کہنے لگی اے عباد کے غریب بھیا، اے عباد کے پیاسے بھیا۔ شیرین کا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ اب شیرین کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کہنے لگی قیدی بیویو تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تمہیں آخری مہلت دیتی ہوں،
اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، عزادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھے۔ روایت کے جملے ایک مرتبہ زینب اٹھے، رو کے بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، یہاں شیرین آگے بڑھے، بی بی زینب کے قدموں میں گرے، ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ روایت کے جملے ہیں، سیدہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا، کہنے لگی شیرین نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، او شیرین میں زینب ہو، او شیرین تیرے مہمان آ گئے، او شیرین تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا لیکن تو نے نہیں پہچانا۔ اے خدا تجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، تجھے علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اے خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے خدا بلخص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جن مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔